جرم ایک ایسی حقیقت جس کے وجود سے انکار ممکن نہیں، ایک ایسا سلگتا زہر جو پھلتے پھولتے معاشروں کو بھی جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور پھر اس راکھ سے لکھی جاتی ہیں جرائم کی ایسی انسانیت سوز داستانیں جن کے اثر سے نکلنا آسان نہیں۔ ایسے ہی دل دہلا دینے والے جرائم اور ان کے محرکات کو بیان کرتا پروگرام ہے جرم، جس کا ایک ایک لفظ چشم کشا حقائق میں گندھا ہے۔ جرائم کے دیگر پروگرامز کے برعکس جرم کا مقصد محض سنسنی خیز وارداتوں کی عکس بندی نہیں، نہ ہی ہم پرتشدد واقعات کی تشہیر کے ذریعے ریٹنگ کی دوڑ میں لگے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد ان سنگین جرائم کو سامنے لانا ہے جنہوں نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انداز میں ہماری زندگیوں کو متاثر کیا ہے، اور اگر اسی بہانے ہم کسی مظلوم کی داد رسی کا ذریعہ بن جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ پروگرام کے ابتدائی تحقیقی عمل کے دوران جرم کی ٹیم کے علم میں ایک ایسا کیس آیا جس میں ایک بے بس ماں اور مجبور باپ اپنے نوجوان بیٹے کی ناگہانی موت کا صدمہ تو جھیل ہی رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہیں کوئی قانونی معاونت حاصل نہ ہونے کے سبب انصاف ملنے کی کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر ہماری ٹیم نے اس جوڑے کی مدد کی ٹھانی اور ہم انہیں لے کر معروف سماجی رہنما قادر خان مندوخیل ایڈوکیٹ کے دفتر پہنچے، جنہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے نہ صرف اس ماں کے سر پر دست شفقت رکھا بلکہ بلا معاوضہ ان کا مقدمہ لڑنے کی بھی حامی بھر لی، اور پھر فلک تک گئی وہ دعا جس کے سامنے ہزاروں خزانے بھی بے وقت ہیں۔ اگلی اقساط میں جرائم کی مختلف کہانیوں کی جانب بڑھنے سے پہلے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے جرم اور اس کے کچھ ایسے پہلوؤں پر جنہیں عموماً صرف نظر کر دیا جاتا ہے۔ تیسری دنیا کے اس نیم مہذب معاشرے میں جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد خود اپنے ہونے کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے، مگر اس کے باوجود بھی کیا ہم جرم کی کوئی حتمی تعریف وضع کر پائے ہیں؟ آخر جرم ہے کیا؟ جرم اس فعل کو کہا جاتا ہے جو کہ ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ قانون کے خلاف ہو۔ مختلف حالات میں جرائم کی مختلف ڈیفینیشن پائی جاتی ہیں، لیکن بنیادی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی شخص کے لیے زیادتی کرنا، کسی شخص کو نقصان پہنچانا، سوسائٹی کو نقصان پہنچانا، اسٹیٹ کو نقصان پہنچانا۔ 21ویں صدی میں جرم کی جو ڈیفینیشن ہے کہ جو ملک کے قوانین موجود ہیں ان قوانین کی خلاف ورزی اگر کی جاتی ہے ہم اس کو جرم کہتے ہیں۔ ہم تو جرم سے بہت آگے چلے گئے ہیں، ہم تو گردنیں کاٹ دیتے ہیں لوگوں کی، ہم 3 سال 6 سال کی بچی کو 6 آدمی ریپ کر دیتے ہیں۔ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ اللہ میاں کی اگر ہم پہ نظر پڑ گئی جو ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارا تو تہس نہس کر دے گا۔ جرم کی حقیقت کو جان لینے کے بعد اس کے جواز کو سمجھنا نہایت اہم ہو جاتا ہے۔ آخر جرم کے ارتکاب کی وجوہات کیا ہیں؟ اس وقت آپ کے ملک کے اندر نوجوانوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جہاں جہاں آپ دیکھیں یوتھ بل جاتا ہے ان ملکوں کے اندر اگر آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور اکنامک گروتھ جو ہے وہ اس کے مطابق نہ ہو رہی ہو تو جو آپ کی یوتھ ہے جو وہ جرائم کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اس ملک میں کہا جاتا ہے کہ بیڈ گورننس ہے، میں یہ کہتا ہوں یہاں کوئی گورننس ہے ہی نہیں۔ پاکستان ان ممالک کے زمرے میں کھڑا ہوا ہے کہ جن کو تشبیہ دی جاتی ہے لالیس سوسائٹیز سے، کہ جہاں پر کوئی قانون ہے ہی نہیں، جو جتنا زبردست ہے وہ اتنے ہی حقوق
जायज़ या नाजायज़ हासिल कर लेता है। तालीम का ना होना, बेरोज़गारी होना, गुर्बत होना, मीडिया से सीखना, इस तरह से बहुत से सियासत की बुनियाद पे बहुत सी वजूहात वजूद में आ गई, जिसमें हम ये कहते हैं कि जुर्म किसी एक वजह से नहीं किया जाता, जुर्म के पीछे बहुत सी वजूहात शामिल होती हैं। आवाम के लिए अगर सही पॉलिसीज़ बनी होती या आज बन रही होती तो मैं नहीं समझता जराइम की जो शरह है आज वो होती। सियासतदानों को सोचना चाहिए कि हमने तबाह कर दिया है, ख़ास तौर पर पुलिस का डिपार्टमेंट, पॉलिटिशियंस ने तबाह किया इस डिपार्टमेंट को। अपनी मर्जी का SHO लगाओगे तो ज़ाहिर है वो डिलीवर नहीं करेगा। जुर्म एक ऐसा काबिल नफरत इक़दाम है जिसकी अक़ली तौजीह पेश करना मुमकिन नहीं। ताहम अक्सर हम जुर्म से नफरत करते करते इतनी दूर निकल जाते हैं कि वापसी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। मगर क्या जुर्म और मुजरिम में कोई तखसीस नहीं की जानी चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो मुजरिम है उसके भी ह्यूमन राइट्स होते हैं और कोशिश करनी चाहिए कि और जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा हो कि वो जो मुजरिम है उस प्रोसेस में से निकलकर वो एक फिर फाल मेंबर बन जाए। की जा सकती है और की जानी चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि कभी भी हमें उम्मीद से हाथ नहीं धोने चाहिए। सोच यही होनी चाहिए कि ये शख्स जो है ये एक बेहतर शहरी भी किसी स्टेज के ऊपर बन के आ सकता है। हमें जुर्म से नफरत करनी चाहिए, इंसान से नहीं करनी चाहिए। कि जो मुजरम है ये कोई बने बनाए नहीं होते, ये पैदाइशी नहीं होते, इनको माशरा तख्लीक करता है। आप देख रहे हो लोग अपने फैसले क्यों सड़कों पे खुद करने लग गए हैं, हॉकियों से मार देते हैं, डंडों से मार देते हैं चोर को पकड़ के। यही वजह है, उनको एतबार रहा ही नहीं है। जैसा कि मैंने पहली बात में कहा, गरीब के जो केसेस हैं वो तभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो किसके पास जाएंगे? तो फिर वो थक गए, तंग आ गए तो डंडा उठा के चोर को खुद मार रहे हैं।